ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم يمت حتى يرى مقعده من الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اس نے زندگی گزارنے کا ایک انداز بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ مقصد حیات بھی ہمیں اللہ رب العزت نے ہی عطا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان، ان کی تخلیق کا مقصد اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔ الغرض یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے یہ بالکل واضح ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو عبادت کے لیے فارغ کریں۔ دنیا کے تمام کام اپنی جگہ پر ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دیگر تمام معاملات زندگی ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے، جو یہاں آنے کا ریئل پرپس ہے، اسے بھولا نہیں جا سکتا، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذات کو اس کے لیے فارغ نہیں کیا تو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے حدیث مبارک میں سماعت فرمائیں۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آقا کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، اور تیری محتاجی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تیرے دل کو دنیا کی مصروفیات سے، مشغولیات سے، دنیا کے کام دھندوں سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو بھی دور نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور سورہ زاریات کی سایہ مبارکہ میں آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واضح کیا گیا۔ باقی دنیا کی تمام چیزیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ بندہ عبادت کے کام میں ان سے مدد کو حاصل کرے، یعنی مقصد حیات اسے پورا کرنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں انہیں بھی حاصل کرنا ہے، اور یہ ساری ضرورتیں مقصد حیات کو کما حق ہو پانے کے لیے ہیں۔ اس لیے ہر بندے سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت الہی میں بسر کرے۔ اس کی ساری فکر، پوری سعی، پوری کوشش اسی مقصد کے حصول کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فکر اور اس سعی اور اس کوشش کی برکت سے اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے جو امور ہیں وہ قابل اطمینان رہیں گے۔ یعنی عبادت کے مقصد کے لیے جستجو کی، باقی سارے پورے ہو گئے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور باقی تمام معاملات میں وہ بندہ آزاد ٹھہرے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت میں سے راحت محسوس ہو۔ 2 دن 3 دن 4 دن بندہ سویا نہیں ہے، عبادت کرے گا، بیچ میں نیند آئے گی، تھکاوٹ کا احساس اس کے ساتھ رہے گا، ہو سکتا ہے غفلت کا مظاہرہ کرے، نیند آ گئی، سو گیا، ہو سکتا ہے 2-4 ارکان چھوڑ دے۔ تو بندہ، یہ انسان پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے، سوتا صرف اس لیے ہے تاکہ عبادت میں اسے راحت محسوس ہو، کھانا اس لیے کھاتا ہے کہ عبادت کے لیے اسے قوت مل جائے، نحیف و کمزور ہوگا، صحیح طریقے سے کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا۔ 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، اس نے کھانا نہیں کھایا، کچھ کھانے کی چیز کھائی نہیں، صرف پانی پی رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا، کھڑا ہو گیا تو زمین پہ گر جائے گا۔ تو کھاتا اس لیے ہے کہ عبادت کے لیے قوت حاصل کرے، کماتا اس لیے ہے کہ اپنی اور اللہ کے بندوں کی جو ضرورتیں ہیں اور جو ان کی حاجتیں ہیں یہ ان کو پورا آسانی کے ساتھ کر سکے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال کمانے میں اس قدر لگ جائے کہ نماز، روزہ وغیرہ ان میں بندہ کوتاہی کرنے لگے، سونے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کر بیٹھے کہ عبادت کا وقت ہی فوت ہو جائے، ساری رات بیٹھا رہا، صبح نماز فجر سے پہلے سو گیا۔ کھانے کا اس قدر رسیہ ہو جائے کہ فرائض کو چھوڑ بیٹھے، ایسا اگر ہو گیا تو فرمایا بندے نے اپنی زندگی کا جو اصل مقصد تھا اس مقصد حیات کو فوت کر دیا، اسے کھو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو درست وے تھا، جو درست راستہ تھا، یہ گویا کہ اس سے بھٹک گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز کے لیے بھی اپنی ذات کو فارغ نہیں کر سکتا، فارغ نہیں کرے گا تو حدیث نے کہا کہ اس کے ہاتھوں کو دنیاوی کام دھندے جو ہیں، مصروفیات و مشغولیات ہیں، ان سے بھر دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا ہوگا، کام تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ آفس میں گئے، صبح 8 سے لے کے شام 4 بجے تک ڈیوٹی کی، کام پھر ختم نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ کام سر پہ باقی ہے، بوجھ سوار ہے۔ آفس میں ہی 4 بجے جانا تھا لیکن 6 بج گئے، توجہ ہی نہیں رہی، نماز ظہر تو پڑھی نہیں تھی، عصر بھی نکل گئی، پھر نماز مغرب راستے میں نکل جاتی، گھر پہنچے کچھ نہ کچھ کھانا کھایا، پھر اس کے بعد کمپیوٹر نکالا، سامنے رکھا تو جو بیٹھ گئے، دوبارہ کام کرنے لگے، کام تو ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ اچانک جب گھڑی پر نظر جاتی ہے تو 11 بج چکے، 12 بج چکے، اتنا ٹائم ہو گیا۔
कंप्यूटर बंद करते हैं, उसी जगह पर एक साइड पे रखा, बिस्तर पे सो गए, नमाज ईशा भी निकल गई। नमाज फजर के बाद आंख खुली है, जैसे ही आंख खुली 7 बजे हुए थे, 8 बजे पहुंचना, भागम भाग तैयारी की, ड्रेस चेंज किया और नाश्ता भी बस जू तू किया चलते चलते, और काम के लिए निकल गए। काम धंधा खत्म ही नहीं होता। तो हदीस मुबारक को सामने रखें। अगर हमने ऐसा ना किया कि अपनी जात को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग ना किया, तो फिर फरमाया गया कि तुम्हारे हाथों को मसरूफियत से भर दिया जाएगा और मोहताजी के दरवाजे भी बंद नहीं होंगे। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए अपनी जात को फारिग करना चाहिए। अल्लाह ताला की इबादत में सबसे पहला फर्ज नमाज है। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। हर मुसलमान आकिलो बालिग मर्द औरत पर रोजाना 5 वक्त की नमाज ये फर्ज है, और इसकी फर्ज होने का इनकार करना यह बंदे को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। जो बंदा जानबूझकर सिर्फ एक नमाज को तर्क कर देता है, वो फासिक है, वो सख्त गुनाहगार है और अजाब नार का हकदार बन जाता है। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हदीस मुबारक से हमें सबक हासिल करना है। अपनी ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए फारिग करना है। अपने ज़िंदगी का जो असल मकसद है, जिसको हम मकसद हयात कहते हैं, जो रियल पर्पस इस दुनिया में आने का है, हमारी तख्लीक का है, उसे हमने पहचानना है और उसके मुताबिक अमल करना है। सीख कर जैसी वो इबादत होनी चाहिए, उन इबादत को वैसे बजा लाना है। ज़कात फ़र्ज है तो ज़कात के मसाइल सीखें, हज फ़र्ज है तो हज के मसाइल सीखें और उसके मुताबिक अमल करें। रमज़ान मुबारक के रोज़े अल्लाह करीम ने अता फरमा दिए, वो फ़र्ज है और हम पर कोई मजबूरी भी नहीं है रोज़े रखने, उसके मसाइल सीखें। इसी तरह नमाज के मामला है, नमाज के बारे में सीखेंगे तो फिर ही पढ़ सकेंगे। अगर सही तौर पर नमाज पढ़नी ही नहीं आती तो पढ़कर भी नमाज में फसाद पैदा हो जाएगा, यानी गोया कि नमाज हुई नहीं। इसलिए ज़रूरी अमर है कि इसके बारे में सीखा जाए। तो आइए फिर सीखने का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में चंद एक अहकाम नमाज भी हम शामिल करते हैं। मर्द और औरतों की नमाज में चंद एक फुकहा ने फ़र्क बयान किए हैं, वो फ़र्क मैं आज बयान करूंगा, आप आज़ाद समात फरमाइए। मर्द और औरत की नमाज में अदायगी के जो तरीके हैं, इन तरीकों के हवाले से कई चीज़ों में इख्तिलाफ पाया जाता है। मसलन औरत जब तकबीर कहेगी, तकबीर तहरीमा, तो अपने हाथ कंधों तक उठाएगी और मर्द कानों तक उठाएंगे। ये दोनों में फ़र्क है। औरत क़याम में अपने हाथों को अपने सीने के ऊपर बांधेगी और मर्द हाथों को नाफ के नीचे बांधेंगे। ये दूसरा फर्क है। और तीसरा फर्क यह है कि औरत रुकू जब करेगी तो ज्यादा नहीं झुकेगी और ना ही घुटनों पर जोर देगी, यानी हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच गए, घुटनों पर हाथ रखा और उसके ऊपर जैसे मर्द हजरात जोर देते हैं और घुटने भी सीधे हो जाते हैं और ये बाजू भी सीधे हो जाते हैं, पीछे कमर भी सीधी हो जाती है, ऐसे नहीं करेगी। औरत रुकू में ज्यादा नहीं झुकेगी और ना ही घुटनों पर जोर देगी, जबकि मर्द हजरात जब रुकू करेंगे तो खूब झुकेंगे और घुटनों पर जोर भी देंगे। ये तीसरा फर्क था। और चौथा एक फर्क यह है कि औरत सजदे में जमीन से चिपक जाएगी, जबकि मर्द की पिंडलियां जमीन से और राने पेट से और कोहनियां जमीन और रानों से बिल्कुल जुदा रहेंगी, यानी ये पेट रान का और पिंडलियों का ये फासला होगा, ये खुली होंगी। ये एक चौथा फर्क है। और औरत जो है ये कादे में जब ये बैठेगी, जैसे पहले तशहुद में बैठ गई या आखिरी कादा अखीरा में बैठ गई आखिरी तशहुद में, तो औरत कादा में तवर्रुक करेगी,
یہ تورک مین کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنے دونوں پاؤں کو اپنی دائیں طرف باہر کی طرف نکالے گی، سرین پر بیٹھ گئی اور دونوں پاؤں جو ہے وہ سائیڈ میں نکل جائیں گے. جبکہ مرد حضرات جب نماز پڑھیں گے اور قاعدہ میں بیٹھیں گے، خواہ وہ قاعدہ اولا ہے یا قاعدہ ثانیہ جس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، وہ قاعدہ اخیرہ ہے. جب مرد بیٹھیں گے تو بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے گا اور دایاں پاؤں جو ہے یہ اسے کھڑا کر دے گا، جیسے انگلیوں کے اوپر یوں کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بیٹھے گا. یہ ایک مزید فرق ہے جو حدیث مبارک میں بیان کیا گیا. تقریباً ٹوٹل جو ہیں 5 فرق ہیں جو مجموعی اعتبار سے مرد اور عورت کی نماز میں عموماً فقہا بیان کرتے ہیں. ان کو ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھنے کی صورت بنائیے، کیونکہ ایسے نماز پڑھنے میں سنت کا ثواب بھی ملے گا. اس طریقے پر پڑھیں گے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کو عمل میں لایا جا سکے، اور اگر وہ ذہن سے نکل جائیں تو پھر عمل میں کیسے آئیں گی؟ اور عمل میں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر سمجھیں کہ وہ یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہیں، پھر اس کے مطابق عادتاً انسان عمل کرتا چلا جاتا ہے. نیت کر کے کرے گا، کوئی بھی عمل کرتے ہو جیسے سنت ادا کرنی ہے تو نیت کر کے کرے گا تو اس کو ثواب مل جائے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. اعمال پر جو ثواب کا دار و مدار ہوتا ہے وہ بندے کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو مجموعی اعتبار سے جب نماز پڑھیں تو ہر عمل کو، ہر رکن کو اور ہر سنت کو ادا کرتے ہوئے جب انسان کی نیت بھی حاضر ہوگی کہ یہ عمل میں اس لیے کر رہا ہوں تو اسے ثواب بھی ملتا رہے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ فرق جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ یہ یاد رہیں. مرد اور عورتیں اچھے طریقے سے ان کے مطابق نماز پڑھیں تاکہ ثواب کا ایک خزانہ جمع ہو سکے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا نام سید نور الحسن ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ ہوا تھا. حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کا وصال پر ملال ہوا اس وقت میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہی وارد نہیں ہوا تھا، لہٰذا آپ کا یہ جو معروف انداز نماز جنازہ کا ہے اس کے مطابق نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا ہجرت سے 3 سال پہلے وصال ہوا، اور ایک قول کے مطابق ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے آپ کا وصال ہوا. اس طرح کے اقوال بھی ملتے ہیں. اور اس وقت کیا تھا، آپ کی عمر مبارک کم و بیش 65 سال تھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میت پر نماز جنازہ ابھی نہیں پڑھی جاتی تھی، نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا. تو چونکہ ابھی حکم ہی وارد نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ اس معروف طریقہ کار کے مطابق ادا نہیں کی گئی تھی. مزید سوال چلائیے. میرا نام محمد زین العابدین اطاری ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب باجماعت نماز ہو جائے تو مقتدی کو نفل اور سنتیں جگہ تبدیل کر کے ادا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد اب سنتیں بعض نمازوں کے آخر میں ہوتی ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. تو بعد والی جو سنتیں اور نوافل یعنی بقیہ جو رکعتیں ہیں انہیں پڑھنے کے لیے بعض مسلمان جگہیں بدل لیتے ہیں. یعنی باجماعت نماز پڑھتے ہوئے جس جگہ پر جس مقام پر کھڑے تھے اس کو بدل لیتے ہیں، دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں. تو یہ جگہ بدلنا ایک مسنون عمل ہے اور اچھا عمل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ سمجھے کہ جناب یہ فرض ہے یا واجب کا درجہ رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مسنون عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے. اور احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ جگہ بدلنے کا حکم یا اس کی ترغیب دی گئی ہے. اور یہ جو جگہ بدلنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اس میں حکمت کیا ہے یہ بھی علماء نے بیان فرمائی. ایک اس کی حکمت یہ ہے کہ عبادت کرنے کے جو مقامات ہیں وہ بڑھ جائیں گے.
گویا پہلے یہاں کھڑے تھے، یہ جگہ گواہ بن گئی، اب یہاں پر کھڑے ہیں تو یہ جگہ بھی گواہ بن گئی، اب یہاں اس جگہ پر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جگہ بھی اس کے لیے گواہ بن گئی۔ تو عبادت کرنے کے جو مقامات ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور مقامات عبادت کا بڑھ جانا یہ اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ اور دوسری ایک اور وجہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ فرض اور نفل میں امتیاز ہو جائے گا، یعنی بعد میں آنے والا جو مقتدی ہے پھر اسے شبہ نہیں ہوگا، کیونکہ جماعت جیسے ہوتی ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیفیت تو چکے ختم ہو چکی ہے۔ اب آنے والا جب آئے گا وہ دیکھے گا کہ بھی لوگ بکھر کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جماعت جو پہلے قائم ہوئی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے، تو اسے شبہ نہیں رہے گا، تو شبہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے دوسرے مسلمان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسے جماعت قائم ہوتی ہے ویسے جماعت کی طرح ہی سب لوگ اپنی نماز پڑھ رہے ہوں، آنے والا جماعت سمجھ کے اس میں شامل ہو جائے، حالانکہ یہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ اب یہ بعد میں اس کو پتہ چلے گا، پھر یہ دوبارہ اپنی نماز پڑھے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس شبہ کو ہی ختم کر دیا جائے، اور مختلف مقامات پر بکھر کر جب نماز پڑھ لیں گے تو اس طرح آنے والے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز جمعہ میں بعد والی جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، ان کے بعد والی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ نماز جمعہ میں فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں سنت قبلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 سنتیں بالاتفاق سنت مؤکدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھے گئے، 2 فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں پڑھی جائیں گی یہ 4 سنتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور جن کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں عموماً، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یہ مؤکدہ نہیں ہے، یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، تو اس طرح نماز اپنی مکمل کر لیتے ہیں۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محمد طاہر اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، فرض نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دوسری رکعت کے شروع میں بھولے سے سورۃ قریش شروع کر دی، اور 2 آیتیں پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوبارہ سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر دوسری سورت ملائی، اب سجدہ سہو نہیں کیا، نماز مکمل کر لی۔ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیے، کیا سجدہ سہو لازم تھا یا نہیں؟ اس نماز کا حکم بھی کیا ہوگا، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ سورہ فاتحہ کو نماز میں سورت ملانے سے پہلے پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے کسی سورت کی ایک آیت بھی بھول کر پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو لازم ہونے کے باوجود اگر نہیں کیا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ اب سورہ قریش کی اگرچہ ایک آیت بھی پڑھی ہے، شروع میں چونکہ سورہ فاتحہ ہی پڑھنا واجب تھا لیکن سورت قریش کی آیت پڑھ لی گئی، تو اس طرح واجب کا ترک ہوا، اور واجب کے ترک ہونے سے نماز واجب الاعادہ ہو گئی کیونکہ سجدہ سہو نہیں کیا گیا۔ اگر سجدہ سہو کر لیتے، کیونکہ بھولے سے یہ واجب ترک ہوا، سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی، اور چونکہ سجدہ سہو نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔